دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ انسان کو ہر چیز سے نوازتا ہے اور ہر چیز کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہوا ہے، تمام مخلوق کا۔ تو انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کا یہ حق بنتا ہے، انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے اور اللہ کو راضی کرے۔ سب سے زیادہ جو ذکر قرآن پاک میں آیا وہ نماز کا ہے۔ صدقے کا ذکر صرف 14 بار آیا ہے۔ اللہ اس شخص کی دعا قبول نہیں فرماتا جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ اس کا کوئی بھی عمل ہے وہ اللہ قبول نہیں فرماتا۔ پھر جب جس چیز کا اللہ نے تجھے حکم دیا، جس مقصد کے لیے تم کو اللہ نے پیدا فرمایا، اس مقصد سے انسان ہٹ جائے، اس مقصد کو چھوڑ دے، اس مقصد کو بھول جائے، جس شخص کا اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، بولے وہ پیا صدقہ دے، وہ پیا دعا مانگے، کچھ بھی کرے، اس کا کوئی صدقہ، کوئی دعا اس کی قبول نہیں ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا، اللہ کے حکم مانتا ہے، اس کے رسول کے حکم مانتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، مخلوق خدا پر ظلم نہیں کرتا، اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ وہ ایک دن کا بھی صدقہ دے گا، اللہ اس کو قبول فرمائے گا۔ دعا دے گا، کسی کو بھی دعا دے گا، اللہ قبول فرمائے گا۔ سب سے بڑا جو مین مقصد ہے انسان کا دنیا میں آنے کا، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ باقی سب کام بعد میں ہے۔ سب سے پہلا جو انسان کا کام ہے، جو اللہ نے انسان کو حکم دیا، وہ عبادت کا حکم دیا۔ انسان تو دنیا میں جا کر میری عبادت کر اور ذرائع معاش یعنی رزق کی بھی تلاش کر۔ انسان امتحان کے لیے بنا، آزمائش کے لیے، صبر کے لیے۔ ہم اپنا جو ہمارا جو اصلی مقصد ہے اس کی ہم بات نہیں کر رہے۔ قرآن بے شک ہدایت ہے اور شفا ہے، ہدایت اور شفا ہے۔ جتنی بھی اللہ رب العزت نے آسمانی کتابیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری ہیں، وہ اس مقصد کے لیے اتاری گئے ہیں کہ ان حکموں کے مطابق، یعنی کہ اللہ کا ایک حکم ہے جو کتاب کے نظریے نو انسان تک پہنچا، وہی کے نظریے
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنے اپنے وقت میں جتنی بھی کتابیں اتری، صحیفے اترے، اللہ حکم بھیجتے رہے، حکم دیتے رہے کہ آپ اس کے مطابق خود بھی زندگی گزاریں اور مخلوق کو بھی اس کا حکم دیں کہ اللہ کے مطابق، اللہ کے حکموں کے مطابق اور اس کے رسولوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ اصل میں یہ مقصد ہے، رہنمائی حاصل کریں کتاب اللہ سے، سنت سے رہنمائی حاصل کریں۔ تو ہم رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے ہم اور باتوں میں الجھ پڑے ہیں۔ صدقہ دو، بھلے مال ہے تو صدقہ خیرات دو، نہیں ہے تو کسی کو اچھے مشورے دو، کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ ہے، کسی کو سیدھے راستے پر چلانا یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے کانٹا اٹھانا صدقہ ہے، دین کی دعوت دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے، لوگوں کو دوزخ سے بچانا، جنت کی طرف لے جانا یہ بھی صدقہ ہے۔ ہم نے صدقہ صرف سمجھ لیا ہے کہ مال خرچ کرنا۔ ہر طرح کی نیکی صدقہ ہے، ہر طرح کا عمل صدقہ ہے۔ بھائی کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس کو نماز کا حکم دینا، نماز کا بولنا، اس کو میل کرنا، اللہ کے راستے پر چلانا، اس سے بڑا اور کیا صدقہ ہے؟ کوئی صدقہ نہیں۔ سب سے بڑا صدقہ لوگوں کو اللہ کا راستہ بتانا، اس کے رسول کا راستہ بتانا۔ بھائی غریب ہو یا امیر ہو، روٹی کھا کے سوتا ہے۔ امیر ذرا آرام سے روٹی کھا سکتے، ان کے پاس مال ہوتا ہے، غریب محنت کر کے کھا سکتا ہے۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں جا کر دیکھا تو وہاں غریبوں کی تعداد زیادہ تھی، اور دوزخ میں جا کر تو وہاں عورتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ محنت سے کما کر کھانا، حق حلال کا کھانا، ایک مزدور ہے 1000-1200 روپیہ لیتا ہے دیہڑی کا، تو سارا دن وہ کام کرتا ہے، تو وہ اس کے ہاتھوں کو چھالے پڑ جاتے ہیں، پاؤں کو چھالے پڑ جاتے ہیں، تھک ٹوٹ جاتا ہے، تو گھر بال بچوں کے لیے وہ پیسے لاتا ہے، وہ حق حلال کے۔ یہ نہیں ہے کہ امیروں کے پیسے آرام کے، نہ۔ تو اسی لیے یہ جو زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، عشر ہے، امیروں سے لیا جائے گا، غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اگر کوئی صدقہ دیتا ہے تو ایک تو اصال ثواب ہو جاتا ہے میت کے لیے، دوسرا لوگوں کی ضروریات پوری ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، مال بھی پاک کرتے ہیں اور آخرت بھی سنوارتے ہیں، اور غریب لوگوں کی مدد بھی ہو جاتی ہے۔ اصل میں یہ سارا مقصد جو ہے یہ انسان کے فائدے کے لیے قانون بنایا گیا ہے، انسان کے فائدے کے لیے۔ زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کو خوش کرتا ہے، مال کو پاک کرتا ہے۔ اگر ہو ہی مال حرام کا تو کیا زکوٰۃ دینا، پاک کدھر ہوگا؟ لوگوں کو حق کھو کر بینکوں میں جمع کرایا ہوا ہے اور اس کی زکوٰۃ دے رہا ہے۔ یہ لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، دینے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ میں بات آپ کو کلیئر بتا دوں، جو بھی حرام کما کر صدقہ دے گا یا زکوٰۃ دے گا، اس
کہ زکوٰۃ صدقہ کوئی قابل قبول نہیں ہے. جو حرام کرے گا، حرام کمائے گا، حرام کھانے والے کی اللہ نہ صدقہ قبول کرتا ہے نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. بھائی بات لوگوں کو کلیئر بتانی چاہیے، فراغ ماں کے نہیں. جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کی نہ دعا قبول اللہ کرتا ہے نہ صدقہ قبول کرتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، کوئی قبولیت نہیں ہے اس کی. جب وہ اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کو راضی کرے گا، اللہ کے حکموں کے مطابق، اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے گا، مال کمائے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، تو اس کا 1 روپیہ 4 آنے 8 آنے جو کچھ بھی وہ دے گا اللہ قبول فرمائے گا. آرام کھانے والا، آرام پہننے والا، کدھر اس کی دعا اللہ قبول کرتا ہے؟ کدھر اس کا اللہ صدقہ قبول کرتا ہے؟ بالکل نہیں. اس لیے دین اسلام میں جو داخل ہوتا ہے وہ تمام برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے. جو دین اسلام میں داخل ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، جس کا اللہ پر، اس کے رسول پر پختہ ایمان ہوتا ہے، وہ تمام برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، تمام نیکیوں کو اپنا لیتا ہے. اسلام میں بدی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سب نیکیاں ہیں. جو اسلام کو قبول کرتا ہے، اسلام کے راستے پر چلتا ہے، اصل میں وہ اللہ کا دیا ہوا دین قبول کر رہا ہے، مسلمان ہے. وہ یہ بات بتا رہا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے، اب میں برائی نہیں کروں گا. یہ اعلان کرتا ہے کہ میں نیکی کروں گا. اصل میں یہ مقصد ہے انسان کا، وہ اعلان کرتا ہے اب میں اللہ کی بات مانوں گا، اس کے رسول کی بات مانوں گا، شیطان کی میں بات نہیں مانوں گا. میں نے اللہ سے صلح کر لی ہے، اب میں نماز قائم کروں گا، صدقہ زکوٰۃ دوں گا، میں باپ کی خدمت کروں گا، قتل نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، بدفعلی نہیں کروں گا، کچھ بھی نہیں کروں گا، میں نیکی کروں گا. یہ ہے اصل اسلام. انسان ہے گمراہ بھی ہو جاتا ہے، اس سے گناہ بھی سرزد ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے وہ پاک ہوتا ہے، اس کو سزا ملتی ہے، اس کو سزا ملتی ہے. دیکھو جو نماز نہیں پڑھتا اس کو کوئی قتل کرتا ہے؟ نہیں کرتا. روزہ نہیں رکھتا اس کو کوئی قتل کرتا ہے؟ نہیں کرتا. جو قتل کرتا ہے اس کی اللہ نے سزا مقرر کر دی. یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم. چوری، اس کی ہاتھ کاٹنا، بدفعلی، یہ بڑے جرم ہیں جن کی سزا اللہ نے مقرر کر دی، اس کے رسول نے مقرر کر دی. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، یہ نہیں ہے کسی پر ویسے الزام لگا دو تو جو ہے نا اس کو سزا دو نا. تو یہ ہمیں چیزیں سمجھنا چاہیے. ہمیں بات کی سمجھ نہیں ہوتی، ہم ویسے کر دیتے. اصل اسلام جو یہ اللہ کا مذہب ہے نا، یہ تمام نبیوں کا مذہب ہے اسلام. اسی لیے یہ پاکیزہ مذہب ہے. جنت میں صرف مسلمان جائیں گے، صرف مسلمان جنہوں نے اللہ کا دین قبول کیا.
اللہ کی بات مانی. دین اسلام قبول کرنا یہ اللہ کی بات ماننا ہے، اس کے رسول کی بات ماننا ہے. جنت اسلام بھائیوں کے لیے بنی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. جو کچھ مانگنا ہوتا ہے اللہ سے مانگتے ہیں. آسمان اللہ کا، زمین اللہ کی، ان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے. کھا ہم اللہ کے رہے ہیں، پی ہم اللہ کے رہے ہیں، زمین اللہ کی میں ہم رہے ہیں، تو پوجا لوگوں کی کرے. یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہر چیز اللہ کی ہے، ہر چیز پر اللہ قابض ہے. بندہ کوئی قابل کوئی قابض نہیں. جو بھی دنیا میں آیا وہ اس کی طرف لوٹ کر چلا گیا، اللہ کی طرف لوٹ کر چلا گیا. اللہ نے پیدا کیا، اللہ موت دیتا ہے. میت کے گھر والے امیر ہیں، اگر کسی کو کھانا کھلاتے تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. اچھا کفن پہناتے، کوئی حرج نہیں. اس کے پیچھے ختم کراتے، کوئی بات نہیں. دعا کروائیں، کوئی بات نہیں. وہ ایک لڑکا ہے، نہ باپ پڑا ہوا نہ بیٹا پڑا ہوا، تو وہ کیسے پڑھے گا؟ اگر وہ کسی کو کہتا ہے یار کہ میرے والد کے لیے دعا کرو، یار امیر ہے، پڑھا ہوا نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. جب وہ ملے راستے میں تو اسے سلام کرے. بیمار ہو تو بیمار پرسی کرے، فوت ہو تو اس کا جنازہ پڑھے. یہ کوئی بڑے گناہ نہیں ہے، یا کوئی یہ بہت بڑے عیب نہیں ہے. کسی نے میت کا منہ دیکھ لیا، ہو یہ بڑا جرم اس کا ہی بیٹھا. آلے جو سب سے بڑے جرم ہیں ان کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. سب سے بڑا جرم جو ہے، گناہ ہے، وہ اللہ کی عبادت نہ کرنا ہے، نماز نہ پڑھنا ہے، مخلوق خدا پر ظلم کرنا ہے، والدین کی نافرمانی کرنی ہے، ناحق قتل کرنا ہے، چوری کرنی ہے، جھوٹ بولنا ہے، بدفعلی کرنی ہے، والدین کی نافرمانی کرنی ہے، آنڈ گوانڈ کو تنگ کرنا ہے. یہ بڑے گناہ ہیں. میت کے پیچھے روٹی دے دینا یہ کوئی گناہ نہیں ہے. یا جنازے کے بعد دعا مانگ لینا یہ کوئی بڑے گناہ نہیں ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا حبیب اللہ پڑھ لینا. نہ پڑھے جی، نہ پڑھے جی. وہ کیوں نہیں پڑھے بھائی؟ جنازے کے ساتھ اگر کسی نے کوئی کلمہ اونچا پڑھ لے تو نہ نہیں پڑھنا چاہیے جی. کیوں نہیں پڑھنا چاہیے بھائی؟ اللہ کا ذکر کرنے دو. جو بڑے جرم ہیں ان کی ہم بات نہیں کر رہے. بس یہ ہے جی، دیکھو جی میت کے پیچھے کھانا دے دیا، ہاں یہ بڑا جرم ہے جی، حرام ہے جی. تو کھانے کو حرام کہتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، پھر بھی ہم دین کا صحیح کام نہیں کر رہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم لالچی ہو گئے. جو مسلمان دوسروں کے انڈر میں ہیں، نہ ان کو جمعہ پڑھ دیا جاتا ہے، نہ ان کو نماز پڑھنے دی جاتی ہے، تو وہ حسرت میں ہے کہ ہم زاد ہوں تو ہم اپنی مرضی سے جمعہ پڑھیں، اپنی مرضی سے، یعنی کہ اسلامی جو بھی تہوار ہے وہ ہم خوشی خوشی سے منائیں. وہ حسرت کر رہے ہیں. ہم آزاد ہیں اور ہم مخالفت کر رہے ہیں. معزز حضرات، آپ خود اندازہ لیں کہ ہم دین کا کس طرح کا کام کر رہے ہیں. اب تو ہمیں کوئی نہ روکنے والا نہ ٹوکنے والا.
ہمیں چاہیے نا کہ ہم صحیح اسلام کی دعوت جس طرح اللہ نے حکم دیا، اس کے رسول نے حکم دیا، ہم سنت کے مطابق دین اسلام کی لوگوں تک دعوت پہنچائیں اور دیں۔ اب تو ہم زیادہ ہیں، 75 سال ہو گئے، نہ ہم صحیح قیادت جوڑ سکے، نہ ہم اسلامی قانون نافذ کر چکے، نہ ہم دین کی دعوت دے سکے۔ یہ ہمارا پیارا پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیز فائر کریں، ہم متحد ہو جائیں، چھوڑ بدرنگیاں ایک رنگ ہو جا، اللہ اور نبی کے سنگ ہو جا، یعنی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزار۔ یہ سیدھا راستہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ دین اسلام سے ہٹ کر زندگی گزارنی، یہ دوزخ کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں پر کرم کرے، فضل کرے، رحم کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب